میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، یہ میں نے دیکھے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سب کے سب سجدہ کر، اور اس کی حکمت پھر بعد میں ظاہر ہوئی۔ یہ سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام اور نبوت کا تاج اس کے سر پر سجانا ہے، اور یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا یہ معاملہ ہے۔ جبکہ ہم جو ہے وہ بڑی جماعت ایکٹنگ کر رہے تھے، چیخیں مارتے ہوئے، کہنے لگے ہائے ابا جی، سورہ یوسف پارہ نمبر 12 سورت نمبر 12، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ روشن کتاب کی آیات ہے، یعنی بالکل واضح آیات ہے، کوئی ایمبیگوس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان پیراہے میں بات کی ہے۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اے مکہ کے رہنے والے لوگوں تم اس کتاب کو سمجھ سکو، کمیونیکیشن گیپ کوئی نہ ہو۔ ہم تم سے ایک بڑا ہی بہترین بیان کرتے ہیں، اور یہ وہی کر رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ماننے والوں کی طرف اس قرآن کے ذریعے یہ واقعہ، یہ بیان۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے۔ آپ سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے۔ اور اب ساتھ ہی وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یہ اس وقت تقریباً 16-17 سال عمر تھی، یوسف علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ باپ بیٹا کی کیا فرینکنس تھی کہ وہ اپنی اس لیول کی باتیں بھی ڈسکس کرتے تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، یہ میں نے دیکھے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سب کے سب سجدہ کر، اور اس کی حکمت پھر بعد میں ظاہر ہوئی۔ یہ سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی والدہ یوسف علیہ السلام کی، وہ ہے تو سوتیلی والدہ تھی لیکن یعقوب علیہ السلام کی بیوی، اور یہ 11 بھائی تھے اور 12 خود، انہی سے وہ 12 قبائل بنی اسرائیل۔ تو انہوں نے پھر سجدہ تعظیمی کیا تھا یوسف علیہ السلام کو، جو اس امت میں حرام ہو چکا ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اس فرشتوں نے کیا۔ سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا، سجدہ عبادت کو نہیں، سجدہ عبادت تو ہمیشہ اللہ ہی کے لیے رہا ہے، سجدہ تعظیمی کو، تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو سجدہ تعظیمی کی حرمت جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے، قرآن میں نہیں آئی۔ لاجیکل آنسر ہے منکرین حدیث کے لیے کہ انہیں کہ قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت کریں۔ قرآن میں تو سجدہ تعظیمی کا ذکر آتا ہے، تو احادیث میں اس کا بالکل واضح بیان آیا کہ سجدہ تعظیمی الحمدللہ اب حرام ہے۔ تو ابا جان، میں دیکھتا ہوں کہ وہ 11 ستارے جو ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑے سمجھدار تھے یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام، وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا ہے ان 12 بیٹوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اب چن لیا ہے، اور نبوت کا تاج اس کے سر پر سجانا ہے، اور یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا یہ معاملہ آگے چلنا ہے، یہ ہے وہ میرا بیٹا۔ تو کہا کہ اے بیٹا، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے، تو وہ حسد کریں گے، کیونکہ حسد کی آگ تو بڑھ سکتی ہے۔ وہ نبی کے بیٹے ہیں، ان پر ایمان لانے والے صحابی بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ بے شک شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن، ظاہر انسان کو شیطان ورگلائے گا۔ تیرے بھائی جو ہیں اگرچہ نبی کے بیٹے ہیں، میرے صحابہ ہیں، لیکن شیطان تو ان پہ حاوی ہو جائے گا اور وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے اے یوسف۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا اے یوسف، اور تجھے سکھا دے گا باتوں کی گہرائی کا علم۔ اس سے مراد صرف خوابوں کی تعبیر نہیں ہے، اس سے مراد ہے باتوں کی گہرائی میں اترنا۔ تعویل، تعبیر کا لفظ نہیں استعمال ہوا، حالانکہ تعبیر بھی عربی کا لفظ ہے۔ اس میں تعویل، باتوں کی گہرائی کا علم، یعنی حکمت عطا فرمائے گا، تجھ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، اور یعقوب پر، یعقوب کی اولاد پر، یعنی میری اولاد پر، یعنی تجھے اللہ تعالیٰ نے میری اولاد میں سے ان 12 بیٹوں میں سے چن لیا ہے، جس طرح کہ اس نے اپنی نعمت تمام کی تھی تیرے آباء و اجداد پر، اس سے پہلے ابراہیم پر، ابراہیم و اسحاق اور اسحاق پر۔ اب دیکھیں کتنی عاجزی، اپنا نام ہی نہیں لیا اس میں۔ کہنا تو چاہیے تھا کہ تیرے باپ یعقوب پر اور ان کے باپ اسحاق اور ان کے باپ ابراہیم پر۔ تو یہ ایک پیغمبر کی جو عاجزی ہوتی ہے اللہ کے حضور، انہوں نے اپنی کوئی بڑائی نہیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر نعمت تمام کرے گا میرے بیٹے، جیسا کہ نعمت تمام کی اس سے پہلے تیرے آباء و اجداد میں ابراہیم اور اسحاق پر۔ اس کے بعد تو کہنا چاہیے تھا نا اور تیرے باپ پر بھی، لیکن ان کی عاجزی ہے۔ بے شک تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تجھے 12 بیٹوں میں سے اس نے چن لیا۔ اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یعنی پیغمبر خود بھی کو کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ خود چوز کرتا ہے پیغمبری کے لیے، یعنی اپنا خلیفہ نہیں وہ کسی کو خود ایسے بنائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں ہو۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی نشانیاں، یعنی وہ سوالات آنے شروع ہو گئے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے، تو ابراہیم کی اولاد مصر کیسے پہنچ گئی، اور اگر مصر پہنچی تو مصر سے پھر واپس کیسے شام تک پہنچی۔ تو یہ سوال جو یہودی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے، تو اللہ فرمایا یہ تھوڑی تسلی میں کروانا وہاں ہر شے گڑی کھول کے بیان کی جائے گی۔ جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین، جن کا بعد میں ذکر آئے گا، یہ ایک والدہ سے تھے اور باقی جو ہیں وہ 10 بھائی جو ہیں وہ دوسری سے تھے، وہ ہمارے والد محترم کو ہم 10 بھائیوں سے بڑھ کر محبوب ہیں، یہ 2 بھائی، جبکہ ہم جو ہیں وہ بڑی جماعت ہیں، اور قبائلی سسٹم میں بیٹے جو ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہوتے تھے، تو ہم 10 ہیں ایک طرف اور یہ 2 بڑے محبوب ہیں۔ بے شک ہمارے جو والد محترم ہیں وہ تو ان کی محبت میں بالکل ڈوب چکے ہیں۔ اب یہاں لفظی ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے
کہ ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں تھا، کیونکہ وہ صحابہ تھے، اولاد بھی تھے، اگر یہ بات کرتے تو کافر ہو جاتے اگر یہ بات کر دیتے نبی کے بارے میں۔ اور آپ ذرا خود بھی سوچیں، اپنے باپ کی محبت کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے ہمارا باپ تو بڑا گمراہ ہو گیا ہوا ہے، یہ بنے گا کہ ہمارا باپ ان کی محبت میں ڈوب چکا ہے، قتل کر دو یوسف کو۔ یہ بھائی ہیں جناب، باپ کی محبت کے لیے قتل کر رہے ہیں، یا ان کو کسی دور سرزمین میں پھینکاؤ، یعنی باپ کی نظر سے دور کر دو تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، اور جب یہ ہم غلطی کر بیٹھیں گے گناہ، اس کے بعد پھر ہم نیک بن جائیں گے۔ دیکھیں کوئی مینٹالٹی، یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرنا، پہلے ایک کام پالو وہ پھر توبہ کر لیں گے۔ اب یہاں تو جی اللہ تعالیٰ ہاں توبہ قبول ہو جائے گی اس طریقے سے کرنے سے، نہیں، توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑی بغاوت ہے۔ لیکن ایک شریف النفس بھائی بھی تھا ان میں سے، لاوی جس کا نام تھا، سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے نہیں کہا، وہ تو بڑا بغض میں بھرا ہوا تھا۔ اب یہودی جو ہے وہ پرٹیکولر لفظ وہاں سے چلا، یہودا بڑے بھائی، حالانکہ یہ یوسفی کے لانا چاہیے تھا ان کو، جن سے آگے معاملہ چلا تو یہ یہودی اس یہودا بھائی سے، وہ جو سیکنڈ تھا نا لاوی، اس نے کہا دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، آخر ہمارا بھائی ہے، دل پسیج گیا، اس کو کسی گہرے تاریک کنویں میں چھوڑ دو، ایسا کنواں جو پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں بھی اور ابھی تک استعمال ہوتا رہے ہیں، تو اسے کوئی یہاں سے جو سیارہ کوئی گروہ گزر رہا ہوگا، کوئی راہ چلتا مسافر، وہ اٹھا لے گا۔ یہ سیارہ ہم جو ہے وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے یہ، تو سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سفر کی جو چیزیں ہیں، گاڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو تم جو ہو اس کو وہاں پر ڈال دو اس کنویں کے اندر، کوئی آئے گا پانی بھرنے کے بہانے تو لے جائے گا۔ اب یہ انہوں نے جناب پوری پلاننگ کر لی، اب جناب اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے وہ سب کے سب جو ہے وہ میسنے سے بن کے اپنے باپ کے پاس آئے یعقوب علیہ السلام کے، اور کہا اے ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے؟ بے شک ہم تو اس کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں، یعنی آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے، ہم جاتے ہیں، جا کر کھیتی باڑی کرتے ہیں، باہر بیابانوں میں گھومتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، کیا بات ہے؟ ہم تو حالانکہ اس کے بڑے جو ہے وہ طرفدار ہیں۔ آپ اس طرح کیجئے، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے گا بھی اور کھیلے کودے گا بھی، تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی اس کی، پکنک بنا لیں گے، کھائے پیئیں گے اور کھیلیں گے بھی، اور ہم آپ فکر نہ کیجیے ہم بڑی حفاظت کریں گے اس کی۔ جب یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ پہلی ڈاؤٹ فل اپنے آپ کو کر لیتے۔ آپ پتہ نا گھر میں کوئی نقصان کرے نا تو وہ اگر کوئی والد آ کے پوچھے نا یہ نقصان کس نے کیا، تو جس نے وہ نقصان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بولتا ہے کہ ابا جی میں نہیں جگی تھا، تو یہ وہ یقین دلانے کے لیے نا، تو انہوں نے کہا جی ہم بڑی حفاظت کریں گے، ہم بڑے خیر خواہ ہیں، آپ بے فکر ہے، ٹینشن نہیں لینی ابا جی، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھو اسی 10 پر ہم حفاظت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اسے لے جاؤ ہی اپنے ساتھ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ لے کے جاتے تھے اپنے مویشیوں کے پورے ریورڈز کو، بکریوں کو، اس میں بھیڑیے بھی حملہ کرتے تھے ظاہر خوراک حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چھوٹا بچہ ہے، اس میں بھیڑیا کوئی حملہ نہ کرتے۔ اس سے بات پتہ چلی کہ بہت ہی چھوٹے تھے وہ، تو اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس وقت اپنے سیر و تفریح میں غافل ہوئے ہو، پتہ ہی نہ چلے نقصان ہو جائے، تو اس لیے میں تمہارے ساتھ اسے بھیجنا نہیں چاہتا۔ اب انہوں نے مزید یقین دلایا، وہ کہنے لگے ابا جان بالفرض اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم اتنی بڑی جماعت ہے تو پھر تو ہم بڑے ہی خسارے میں رہ گئے، 10 بھائی ہوں ہم اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم وہ ایک بھائی کو نہ چھڑوا سکے۔ اب اتنی انہوں نے تسلی جب دلائی، بس جب وہ اسے پورا اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور سب نے یہ طے کر لیا، جمع ہو گئے کہ اس کو تاریک کنویں میں اتار دیں، یعنی وہ پانی کے لیے جو اس وقت کنویں بنائے جاتے تھے۔ اب دیکھیں اتنا چھوٹا بچہ ہو، بعض روایتوں میں آتا ہے 10-12 سال کے تھے، زیادہ سے زیادہ مجھے جو عمر ملی ہے وہ 17 سال ہے، 12-17 سال بھی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح بھائی کر دیں بندہ تو مطلب کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے، اور تاریک کنویں میں مطلب 17 سال کا کسی بڑے آدمی کو بھی ڈال دیں، رات پوری اس کو پتہ چلے مجھے یہاں اندھیرے میں گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر ڈھارس دیا۔ پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ کنوکشن والا اللہ تعالیٰ شروع سے بناتا ہے۔ کیا وہ جناب لمحات ہے یوسف علیہ السلام کے، اس لمحے پر انسان پوری زندگی جو ہے وہ اس کے بدلے یہ لمحہ انسان کو مل جاتا کہ رب کی طرف سے ایسا پیغام آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حالت میں جب انہوں نے اس کو کنویں میں اکیلا تاریک کنویں میں بالکل ظاہر اندر تو اندھیرا، ہم نے اس کی طرف وحی کی، ایک وقت آئے گا یوسف یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم یہ سارے معاملات کی خبر انہیں دے دو گے اور جتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس وقت ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم تمہیں کتنے اونچے مرتبے پر فائز کر چکے۔ ایسا وقت آئے گا تم مصر کے بےتاج بادشاہ بن چکے ہوگے، اور یہ فقیروں کی حیثیت سے یہی بھائی جو ہے تم سے گندم کے چند دانے حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اور پھر تم انہیں خبر بھی دے دو گے۔ اب یہ وہ وہی تھی اسی وقت اس کنویں میں آئی جس کے سے یوسف علیہ السلام اب کانفیڈنٹ ہو گئے۔ جب اللہ ذات ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا ہے جو قرآن حکیم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سورہ ال عمران میں آئی، اور بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو بہرحال آپ دیکھیں انہوں نے اس وقت پھر ظاہر ان کی تسلی ہو گئی الحمدللہ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت، رات کے وقت، اور روتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے، یعنی وہ ظاہر وہ ایکٹنگ کر رہے تھے، چیخیں مارتے ہوئے آئے، کہنے لگے ہائے ابا جی کہ ہم آپس میں ذرا دوڑ لگا رہے تھے کہ کون آگے نکلتا ہے، یعنی ہمارے وہ رننگ کی آپس میں کمپٹیشن جاری تھا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے بھائی کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، لیکن ہائے افسوس اسے آ کر بھیڑیا کھا گیا، اور ابا جان ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم چاہے کتنے ہی سچے ہوں آپ نے نہیں ہمیں سچا ماننا۔ یعنی اب وہ ظاہر ہے یہ بات جب وہ کر رہے ہوں گے تو اسی سے پتا چل جائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے۔
اور وہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے اس میں جھوٹا خون لگا کر، یہ قمیض دیکھیں، یہ اس پہ خون کے نشان ہے، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے، تو وہ قمیض پھٹی ہوئی کوئی نہیں تھی جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کون سا سیانا بھیڑیا تھا کہ وہ جو کھا بھی گیا اور وہ قمیض ادھر کی ادھر ہی تھی. وہ جب قمیض دکھائی نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، پہلے ایکٹنگ سے اور قمیض دیکھ کے ساتھ ہی دیکھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تمہارے نفسوں نے تمہیں کوئی غلط کام سجایا ہے جو تم نے کیا، بس میں پھر اب صبر ہی کروں گا، اور بڑا احسن صبر. یعنی ان کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میرے پہ آزمائش آنے والی، اور اس کی ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ شرک نہیں برداشت کرتا کسی صورت. یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم تھے یعقوب علیہ السلام، وہ بڑی پیشن کی حد تک محبت کرتے. اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی ہونی، کسی بھی لمحے میں مخلوق سے محبت اس درجے میں نہ چلی جائے کہ اس کا کوئی کمپیریزن ہونا لگ پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کی جدائی دکھائی اس حوالے سے، اسی بیٹے سے. اور جب آخر میں وہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا وہ اس حوالے سے وہ ایک حق الیقین تک پہنچ کے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا لٹا بھی دیا، اور بڑھاپے کی عمر میں اس کے بعد بھی وہ 10-12 سال زندہ رہے، اور یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے ان کی اولاد کو بھی دیکھا، انجوائے کیا. تو انہوں نے کہا میں اب صبر کروں گا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی میں مدد مانگوں گا، یہ تمہاری ان چکر بازیوں کے مقابلے میں جو تم مجھ سے بیان کر رہے ہو. تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہ جو قافلے گزرتے تھے پانی کے لیے، انہوں نے اس کنویں میں جو ہے وہ ڈول ڈالا. پانی لینے والا جو ان میں سے ایک شخص تھا وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنا ڈول لٹکایا اسی کنویں میں. تو جب ڈول لٹکا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ اس ڈول میں آپ سوار ہو جائیں. پھر تو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید ساتھ ساتھ رہی نا جی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے. تو وہ اس ڈول کو پکڑ کے بیٹھ کے اسی ڈول میں جب باہر کھینچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس نے کہا کہ خوشخبری ہو، ایک غلام ہمارے ہاتھ لگ گیا. ظاہر غلامی کا سسٹم تھا، وہ تو غلام مفت میں ملا تو بیچیں گے اور اسے پیسے کمائیں گے، اور انہوں نے اسے ایک دولت سمجھ کر چھپا لیا. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ ہماری نگرانی میں ہو رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ تھی، ایک تقدیر کا غلبہ تھا کہ ان کو کہاں پہنچانا ہے، مصر میں، جو اس وقت کی سب سے بڑی بادشاہت تھی آل اوور دا ورلڈ. انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ہر لحاظ سے وہ بلند پایا لوگ تھے. وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تربیت کروانی تھی. وہ اس شاہی محل میں رہے جہاں پر ڈیلیگیشنز آتے تھے، میٹنگز ہوتی تھی، دنیا کی سب سے بڑی وہ حکومت تھی مصر کی، تو وہاں پر ان کی ایجوکیشن ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے خوب علم میں تھا کہ جو وہ کر رہے تھے. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا چند درموں کے عوض. ظاہر ہے جی مفت کا مال ہے تو اس کی تو قدر کوئی نہیں ہوتی نا جی، مفت کا مال ہے تو انہوں نے کہا جن لب دن لو، تو انہوں نے بیچ ڈالا. اور وہ اسی بات پر ہی زاہد ہو گئے، قناعت کرنے والے ہو گئے، جتنا پیسہ لب دے جی مفت کا مال ہے، لبے لاٹری نکل آئی ہے تو وہ اسی پر ہی. ان کو کیا پتا تھا کتنی بڑی ہستی ہے اور مستقبل میں اللہ نے اس کو کس مقام پر فائز کرنا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. اور کہا اس شخص نے، یہ پوتیفار اس کا نام تھا، جو عزیز مصر تھا، یعنی مصر کے بادشاہ کا سمجھ لیں وزیر اعظم تھا، سب سے ٹاپ پوسٹ پہ تھا بادشاہی نظام میں. ہمارے اس سسٹم میں تو وزیر اعظم سب سے ہوتا ہے، ہماری تو یہ پوسٹ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے صدر کی، بل وہ بادشاہ کا وزیر تھا عزیز مصر، بہت بڑی پوسٹ پہ، دنیا کی سب سے بڑی امپائر میں ایک بڑی پوسٹ پہ پوتیفار. اس نے خریدا یوسف کو مصر میں جا کر. جب بیچا گیا تو اس نے کہا اپنی بیوی سے اس بچے کو خوب عزت اور احترام کے ساتھ ٹھہراؤ، قریب ہے کہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ پہنچے، اور ہم اگر اور فائدہ نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہماری اولاد بھی کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو اس طریقے سے ہم نے اپنی حکمت سے یوسف علیہ السلام کو رہنے کی جگہ دے دی. دنیا کی سب سے بڑی امپائر میں سب سے بڑے آپ سمجھ لیں کہ ہیڈ آفس کے جو ہیڈ ہے اس کے گھر میں جہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی تھیں تاکہ وہ علم حاصل کریں، ہم نے وہاں پر رہنے کا بہترین انتظام ان کا کر دیا، ایلیٹ کلاس میں آپ سمجھ لیں. اللہ رحمت ہے ہم نے انتظام کیا زمین میں تاکہ ہم اسے سکھا دیں باتوں کی گہرائی میں اترنا. وہ کس طریقے سے؟ ظاہر ہے جب اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشن وہاں پر آئیں گے، میٹنگز ہوں گی، تو یوسف علیہ السلام کی ساتھ ساتھ تربیت ہوتی جاتی تھی. بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنا اٹھنا شروع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی گائیڈ کیا. اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے بڑے غلبے کے ساتھ کر گزرتا ہے. وہ بھائیوں نے تو اس سے جان چھڑائی، اللہ نے اس کو کہاں پر پہنچا دیا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں. جب وہ اپنی جوانی کے جوبن پر پہنچے، ہم نے ان کو حکم اپنی طرف سے عطا فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمائی، اور علم. اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے وہ نبی تھے لیکن مبعوث پھر اس موقع پر ہوئے. اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، کریکٹر کی حفاظت کرنے والوں کو. اب بھائیو یوسف علیہ السلام اس محل میں پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد اب ان کی زندگی میں کیا حالات و واقعات آئیں گے، عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اسی کے ساتھ جو ماں تھی، یعنی ماں کی طرح اس نے پالا، لیکن شیطان جب کسی پر حاوی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ان کا جیل میں جانا، پھر جیل سے چھوٹنا ایک خاص واقعے کی وجہ سے، پھر الٹیمیٹلی ان کا تخت پر فائز ہونا. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے انشاءاللہ، اور یہ سچی کہانی ہے سنانے والی، جو سنائی جائے. احسن القصص بھی ہے اور قصص انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی غلط تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے.